معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر قدغن نہیں لگایا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں لیکن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ برائیاں ایک انسان اپنی نظروں سے دیکھتا ہے لیکن اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کیا مطلب، ہمیں کیا سروکار۔ ایک انسان جو ہے حرام کاری کے کاموں کو انجام دے رہا ہے، وہ انسان اس کا جواب دے گا نہیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہرگز یہ نہ سوچا کرو کہ ہم تو نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اس لیے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر برائیاں ہو رہی ہے ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی انسان اپنی نظروں سے کسی بھی برائی کے کاموں کو دیکھے، اگر کوئی انسان دیکھے، اگر کوئی آدمی دیکھے کہ فلاں انسان جو ہے برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، فلاں انسان جو ہے غلط کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے، اگر وہ آدمی اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہے تو انسان کو چاہیے، اس آدمی کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں نے لوگوں کو نیک کاموں کی طرف نہیں بلایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تم نے لوگوں کو معروف کاموں کی طرف نہیں بلایا، اگر تم نے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف نہیں بلایا، اگر تم نے لوگوں کو جو ہے نیکی کی طرف دعوت نہیں دیا وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم نے جو ہے اگر لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکا، اگر تم نے لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکا، اگر تم نے لوگوں کو غلط کام سے نہیں روکا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف نہیں بلایا، اگر تم نے لوگوں کو جو ہے برائیوں سے نہیں روکا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم، تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت جو ہے عذاب نازل کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب تمہارے اوپر نازل کی جائے گی او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، تمہارے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل کرے گا ثم تدعونہ یستجاب لکم، اور جب تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل کر دے گا اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم صوم و صلاۃ کے پابند رہو گے، اور اس حالت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے دعا کرنے کے لیے، لیکن تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس وقت برائیوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے جب تمہارے معاشرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل کر دے گا، تمہاری نیکی کی وجہ سے جب تم اپنی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ گے ثم تدعونہ یستجاب لکم، تو تمہاری دعا کو رد کر دیا جائے گا، تمہاری دعا کو جو ہے ٹھکرا دیا جائے گا، تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، آج معاشرے کے اندر یہ چیز بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ابھی تو الحمدللہ بارش ہو رہی ہے لیکن ہم نے ایسے دور کو بھی دیکھا ہے، ہم نے ایسے ماحول کو بھی دیکھا ہے، ہم نے ایسے معاملات کو بھی دیکھا ہے کہ جو ہے میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر کے رو کر کے گڑ گڑا کر کے ایک انسان نے دعا مانگی ہو لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ریزن یہی ہے، گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، غلط کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب ہمارے معاشرے کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور ریزن یہ ہے کہ اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا تہجد گزار کیوں نہ ہو، اگر معاشرے کے اندر برائیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر نازل ہو گیا تو اس کی دعا کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس کی جو ہے ایک مثال بنی اسرائیلیوں کے بارے، بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی اور جانور جو ہے پانی کی وجہ سے مرنے لگا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے مرنے لگا، بوڑھے قسم کے جو لوگ تھے پانی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ انسان مرنے لگے۔
پورے بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر قحط سالی پڑ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارش کو روک رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو جائے، تاکہ جانوروں کی جان بچ جائے اور بوڑھے قسم کے جو لوگ ہیں ان کی بھی جان بچ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے میدان کے اندر چلے جاتے ہیں اور میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جانور جو ہے مر رہے ہیں، پروردگار عالم جو ہے بوڑھے قسم کے لوگوں کی جو ہے بہت گمبھیر حالت ہے، پروردگار عالم بارش کو نازل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک وحی کی جاتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہاری جماعت کے اندر ایک ایسا انسان بھی موجود ہے، تمہاری گروہ کے اندر، تمہاری جماعت کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے جس نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے۔ پروردگار عالم تمہارے معاشرے کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے جس نے کبھی میرے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے، جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصولوں کو ہمیشہ توڑ کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی جماعت کے لوگوں کی طرف آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے وہ لوگ، کون ہے وہ انسان، کون ہے وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، کون ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصولوں کو توڑ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک رکھا ہے، وہ انسان اس جماعت سے نکل کر کے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کو سننے کے بعد لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی طرف جو دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ کون انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ کر کے اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، کون ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دیکھتا ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی اپنے سر کو نہیں جھکایا کرتے تھے، وہ چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کون ہے جو جماعت سے نکل کر کے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس مجلس سے نہیں نکل رہا ہے، اس جماعت سے کوئی انسان نکل کر کے جا نہیں رہا ہے، تو وہ انسان اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ انسان میں ہی ہو سکتا ہوں، میں نے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو نہیں لگایا ہے، میں نے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی ہے۔ اس انسان نے سوچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو توبہ و استغفار کرتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے اب تک میری پردہ پوشی کی تھی، میں نے 40 سال کی زندگی جو اسی سماج کے اندر گزاری ہے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے کبھی بھی آپ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، کبھی بھی میں نے آپ کے اصولوں کو توڑا ہے۔ پروردگار عالم میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور میں جو ہے اپنا آپ کے اوپر میں اپنا ایمان لاتا ہوں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے جو ہے بادل کو اٹھایا جا رہا ہے اور موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک انسان کی وجہ سے، ایک ایسا انسان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا تھا، جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصولوں کو توڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی وجہ سے بارش کو روک لیا تھا اور ان تمام کے تمام نیک لوگوں کی دعا کو رد کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا کہ وہ انسان جب تک آپ کے سماج سے نہیں نکل جائے گا، جب تک کہ وہ انسان آپ کے گروہ سے نہیں نکل جائے گا، آپ کی جماعت سے نہیں نکل جائے گا، اس وقت تک بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا
کرتے ہیں کہ عالم لوگ جو ہے وہ گناہگار ہو چکے ہیں. جو انسان نماز پڑھتے ہیں, ایک انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے, ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے, وہ آدمی جو ہے نمازی کے اوپر طنز کسا کرتا ہے کہ تم تو نماز پڑھتے ہو لیکن تمہاری دعائیں رد کر دی جاتی ہے, تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس انسان کے اوپر, اس آدمی کے اوپر یہ حدیث تماچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کی دعا کو بھی رد کر دیا جائے گا جو انسان صوم و صلات میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے, جو انسان جو ہے تہجد میں اور تہجد پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اور ریزن کیا ہے؟ معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہے, اس کے اوپر قدغن نہیں لگایا جا رہا ہے. معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہے لیکن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا جا رہا ہے. برائیاں ایک انسان اپنے نظروں سے دیکھتا ہے لیکن اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کیا مطلب, ہمیں کیا سروکار. ایک انسان جو ہے حرام کاری کے کاموں کو انجام دے رہا ہے, وہ انسان اس کا جواب دے گا نہیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہرگز یہ نہ سوچا کرو کہ ہم تو نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اس لیے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے سماج کے اندر برائیاں ہو رہی ہے, ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کوئی انسان اپنی نظروں سے کسی بھی برائی کے کاموں کو دیکھے, اگر کوئی انسان دیکھے, اگر کوئی آدمی دیکھے کہ فلاں انسان جو ہے برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے, فلاں انسان جو ہے غلط کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے, اگر وہ آدمی اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہے تو انسان کو چاہیے, اس آدمی کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے. اگر کوئی آدمی جو ہے حرام راستے کی طرف جا رہا ہے, اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے, اگر کوئی آدمی جو ہے شراب نوشی کر رہا ہے معاشرے کے اندر, جب کوئی بھی آدمی اس طرح کے کاموں کو اپنی نظروں سے دیکھ لے تو اس کے پاس اگر پاور ہے, معاشرے اور سماج کا اگر وہ انسان لیڈر ہے, معاشرے اور سماج کا اگر وہ آدمی مکھیا ہے, اس کے پاس پاور ہے, تو وہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے, اپنے ہاتھوں سے ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو پاور نہیں دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کا لیڈر اس آدمی کو نہیں بنایا ہے, اگر کوئی آدمی اپنے نظروں سے برائیوں کو دیکھتا ہے تو اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کرے, اسے بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز حرام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے, اس لیے تم اس چیز سے باز آ جاؤ. اگر کوئی آدمی برائیوں کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرے, اپنی بازو کا استعمال کرے, اپنی پاور کا استعمال کرے اور اپنی پاور دکھا کر کے برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے. اگر پاور نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے, اسے بول کر کے برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے. اگر زبان کے اندر بھی پاور نہیں ہے, اگر معاشرے کے اندر کوئی انسان ہے جو برائیوں کو دیکھنے کے بعد اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, اگر ہم منع کریں گے تو معاشرے کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے, جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے. تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا دل میں برا جانے, اپنے دل میں اس انسان کو برا جانے اور اپنے دل سے جو ہے اس انسان کو برا جانے, اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ زبان سے ایک انسان کو برائیوں سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایمان موجود ہے. ہاتھوں سے برائیوں کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر, اس آدمی کے اندر جو ہے ایمان موجود ہے. اور جو انسان اگر اپنے دل سے برائی کرنے والے لوگوں کو غلط جانتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے تو اس انسان کے اوپر, اس آدمی کے اندر بھی جو ہے ایمان موجود ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کو واضح کر دیا ہے. آج اپنے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر نہ جانے کتنی برائیاں پنپ چکی ہے, نہ جانے کتنی برائیاں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے. ہم اور آپ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے, ساری کی ساری چیزوں کا مشاہدہ
کرتے ہیں اپنے نظروں سے، لیکن ہمارے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، اور ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہے ان لوگوں کو برائیوں سے روک سکیں، ان کے برائیوں کے اوپر قدغن لگا سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک آدمی ایک انسان کو اگر برائیوں سے روکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی کسی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور اگر وہ برائی سے نہیں رکتا ہے تو اس کی ذمہ داری ایک نمازی کے اوپر نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ برائیوں کو دیکھنے کے بعد خاموش نہ رہا جائے، شرط یہ ہے کہ برائیوں کو دیکھنے کے بعد خاموش نہ رہا جائے، اس کے اوپر چپی نہ سادہ جائے۔ اگر معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہے، اگر معاشرے کے اندر زناکاری کے کاموں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، شراب نوشی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اگر حرام خوری کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی آواز کو بلند کریں۔ ایک انسان ان چیزوں سے رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق بات ان تک پہنچا دیا جائے، حق بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ چیز تم کر رہے ہو، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، فلاں چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نجس قرار دے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے۔ جب آپ واضح کر دیں گے آپ اس چیز سے بری ہو جائیں گے۔ یہ ذمہ داری اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اگر کسی انسان کو ہدایت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ حق بات لوگوں کے پہنچانے کے جو ہے پابند ہیں، اب ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ہمارے گاؤں، ہمارے قریے، ہمارے علاقے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کے اوپر قدغن لگانے کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے، کوئی پلاننگ بنایا جائے، اور ان برائیوں کے اوپر جو ہے فل سٹاپ لگانے کی کوشش کیا جائے، ان برائیوں کے اوپر جو ہے قدغن لگانے کی کوشش کیا جائے، ان برائیوں کو سماج سے اور معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کیا جائے۔